میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ علم کی تلاش ہے۔ میرے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کے روز بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا، اور میں کھیتی کے بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبد القادر ما لی ھذا خلقت ولا بھذا امرت، یعنی اے عبد القادر، تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ اس کا حکم دیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر لوٹا، اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، امی جان، آپ مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں۔ یعنی علم دین حاصل کرنے کی آپ کے اندر ایک ایسی جستجو ہوئی کہ آپ نے اپنی امی جان سے بغداد کا سفر کرنے کی اجازت چاہی، اور کہتے ہیں کہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ نے مجھ سے وجہ دریافت کی، تو میں نے اپنا وہ سارا واقعہ بیل والا اور سب سنایا۔ تو والدہ ماجدہ جو خود ایک زبردست ولیہ تھیں کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میرے والد ماجد نے جو وراثت میں 80 دینار چھوڑے تھے وہ مجھے عطا کیے۔ میں نے اس میں سے 40 میرے بھائی کے لیے، 40 میں نے اپنے لیے رکھ لیے۔ میری ماں نے گدری میں وہ 40 دینار مجھے سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عطا فرما دی۔ آپ نے مجھے صحیح راہ پر رہنے، سچائی کو اپنانے کی طاقت فرمائی، اور جیلان میں مجھے باہر تک الوداع کرنے کے لیے خود تشریف لائیں، اور اس کامل اور اکمل والدہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں، اور اب مجھے تمہارا چہرہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں نے اپنے موضوع میں
موقع کی مناسبت سے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جوانی کا واقعہ، یعنی یہ جو عمر مبارک تھی، بیان کیا کہ آپ کے اندر علم دین حاصل کرنے کی جو جستجو اور پھر جو اس کی جو تلاش کا ایک جذبہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی ولایت، آپ کی کرامات، آپ کی برکتیں، آپ کا فیضان، آپ کے متعلق جو کچھ سنتے ہیں، یقیناً ہمارے دل میں مزید غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ جب ہم بزرگوں کی سیرتیں سنتے ہیں تو ہمارے اندر ان کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی آنا چاہیے، جو بہت ہی اہم ترین پہلو ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ رئیس المحدثین حضرت علامہ علی القاری علیہ رحمت اللہ الباری لکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم کی تلاش اور علم کے حاصل کرنے میں بڑی کوشش کی، بڑا کام کیا، اور فروع اور اصول کو اچھی طرح یاد کر لیا۔ یہ علم کی اصطلاح ہے، علم دین کی اصول اور فروع۔ اور آپ نے حضرت ابو الوفا علی بن عقیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے فقیہ سے علم فقہ سیکھا، حدیث وقت کے مستند محدثین سے آپ نے سنی، علم ادب حضرت یحییٰ بن علی علیہ رحمت اللہ القوی سے حاصل کیا، روحانی تربیت کے لیے کئی مشائخ اور اولیاء کرام کی صحبت میں آپ جاتے رہے، اور اس علمی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اپنے موجودہ دور کے تمام تر لوگوں پر سبقت لے گئے، لوگوں پر آپ کا منصب اور آپ کی بلندی بالکل ظاہر ہو گئی۔ علماء کا بہت بڑا طبقہ آپ کی شاگردگی میں داخل ہو گیا۔ تو یوں الحمدللہ آپ نے علم دین حاصل کرنے میں بہت کوششیں کی، اس کی تلاش میں کافی علماء کے یہاں آپ گئے، مشائخ کے یہاں گئے۔ ایک جگہ علامہ شعرانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قراتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ اب سفر دیکھیے کہ بغداد معلیٰ میں آپ کی تشریف آوری کا ہونا اور اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لینا، قربان جاؤں غوث پاک کی والدہ ماجدہ پر رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں گویا کہ وقف کر دیا، اور آپ گویا کہ اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ اب جو میرا بیٹا جا رہا ہے تو اب میں اپنے بیٹے کو قیامت کے روز دیکھوں گی۔ یہ عمل آج کے اس دور میں والدین کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک روشن منارہ ہے، کہ جو محض اپنی اولاد کو اپنی دنیا سنوارنے کے لیے ہی ان کو، مطلب اولاد کی دنیا یا اپنی دنیا سنوارنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے۔ کانسیپٹ جو ہے نا ٹوٹل چینج ہے۔ ہمارے پہلے کے بزرگان دین، ہزاروں لاکھوں بزرگوں کی سیرتیں آپ دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں، ہمارے بزرگان دین کی سیرت آپ کو یہ ملے گی کہ ان کے والدین نے انہیں قرآن اور حدیث اور قرآن کی تفسیر اور علم دین سیکھنے کے لیے وقف کیا ہے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ملیں گے۔ یہ تو ہماری، کیا کہوں میں اسے، میں بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں، کہ وہ علم دین سیکھنے کا جو رجحان تھا، وہ جو اداروں کی آباد کاری تھی، وہ سب ایک طرح سے ختم سی ہو گئی، اور اس کی جگہ لے لی دنیا ہی کی تعلیم نے۔
آج کالجز اور یونیورسٹی تو کیا بچپن سے ہی اسکول آباد ہیں. ہمیں خود اس بات کا تجربہ, جامعۃ المدینہ بھی کھولے ہیں دعوت اسلامی نے, مدرسۃ المدینہ بھی کھولے ہیں دعوت اسلامی نے, اب دارالمدینہ بھی کھولے ہیں دعوت اسلامی نے. ہمیں پتا ہے کہ دارالمدینہ کے لیے کتنا رش لگا ہوا ہے. ایسا رش تو کبھی جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ کے لیے سنا دیکھا نہیں تھا. لیکن دارالمدینہ, کیونکہ اس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے. ٹھیک ہے, چلے ہم بھی دنیاوی تعلیم کا کور چڑھا کر دینی تعلیم کا میٹھا لڈو ہی کھلانے ہیں. مگر دارالمدینہ میں الحمدللہ دونوں تعلیم کو یکجا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. لیکن ایک پری پلان طریقے سے آپ دیکھیے کہ آج 1,00,000 مسلمان گھرانوں کا اگر آپ رینڈملی اس کا کوئی ایگزامینیشن کریں, کوئی جیسے دنیا میں لوگ سروے کرتے ہیں, کوئی ایسا اسلامک سروے ہو جائے کہ 1,00,000 والدین میں سے کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن, حدیث اور عالم یا حافظ بنانے کے لیے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پیدا ہوتے ہی ان کی توجہ کا مرکز کوئی عاشقان رسول کا مدرسہ ہوتا ہو, کوئی جامعہ ہوتا ہو, جیسے مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ ہے, ایسا کوئی ہوتا ہو کہ چلو یہ ہمارا بچہ یہاں جائے گا. نہیں, پہلے سے دیکھا جائے گا اسکول کون سی اچھی ہے. بدقسمتی کے ساتھ کافروں کے سپرد کرنے پر بھی یہ چکتے نہیں ہیں کہ بس تعلیم ملے گی, انگریزی اچھی سیکھ لے گا, فلاں اچھی سیکھ لے گا. ارے اللہ کے بندو, تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اپنے ہاتھ تو یہ اپنا سرمایہ لٹا رہے ہو. کوئی اپنا سرمایہ پرایوں کو دیتا ہے کیا؟ کبھی نہیں دیتا. کبھی کسی غیروں کو آپ نے اپنا روپیہ دیا ہے؟ اتنی بڑی اولاد جیسی نعمت اٹھا کر غیروں کے حوالے کر رہے ہو. خدا کا خوف تو کرو, سوچو تو صحیح کر کیا رہے ہو. آنکھیں بند ہو گئی, آنکھیں کھولیے. دعوت اسلامی آپ کی آنکھیں کھول رہی ہے. اور دنیا بھر کے والدین کو چاہیے کہ سمجھنے کی کوشش کریں. اپنی اولاد کو اگر دنیاوی تعلیم بھی دلانی ہے تب بھی دیکھو تو صحیح کہ کس کے ذریعے دلائی جا رہی ہے اور کیسی دلائی جا رہی ہے, کون سی دلائی جا رہی ہے. کہ بچہ بڑا ہو کر ویسے آپ کا کون سا رہے گا, کیونکہ اسے اسکول میں سکھائی کب تھا کہ میں نے والدین کے ساتھ کیا کرنا تھا, اور آپ نے بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر کون سا اس کو آخرت ہی کا زیادہ درس دیا تھا. شروع سے ایک ہی دھن تھی, پیسہ دیکھو, کاروبار کرو, بڑا آدمی بننا ہے, بزنس مین بننا ہے, نوکری اچھی کرنی ہے, گھر بار چلانا ہے, پیسے کی ہی دھن تھی. میں نہیں کہتا کہ روزگار کا راستہ نہیں دکھانا چاہیے, بالکل روزگار کا بھی راستہ دکھانا ہے, اور رزق حلال کی طلب کے لیے اس کا ذہن بنانا ہے. رزق حلال حاصل کرنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے. قرآن نے اس رزق حلال کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے, اس کا انکار نہیں ہے. پورے ایک معیشت ہے, پورا دنیا کا ایک نظام ہے. مگر اس کے حصول کے لیے ہم نے جو دین کا, قرآن کا, حدیث کا اور راہ خدا میں سفر کا, مسجد کو آباد کرنے کا, مدارس کو آباد کرنے کا, جامعات کو آباد کرنے کا, وہ جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ, ان کو آباد کرنے کا جو راستہ چھوڑا ہے, اور ہم نتیجہ کیا نکلا, ہم جب یہاں سے نکلے تو ہمارے پاؤں گویا کہ مسجد سے نکل گئے. آج ہمارا شروع سے ہی بچہ نہ مسجد کے اندر ہے, نہ مدرسے کے اندر ہے, نہ جامعہ کے اندر ہے, نہ قرآن پڑھ رہا ہے, نہ حدیث پڑھ رہا ہے, نہ علم دین سیکھ رہا ہے. ایسا ماحول اسے مل ہی نہیں رہا ہے. آپ کے سامنے ہے مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے. جو علم ان کو سیکھنا فرض تھا وہ علم نہ سیکھا, ماں باپ نے نہ سیکھا, اولاد نے نہ سیکھا, نہ دادا نے سیکھا, نہ دادی نے سیکھا, نہ نانا نے سیکھا, نہ نانی نے سیکھا, نہ والد نے سیکھا, نہ بیٹے نے سیکھا, نہ شوہر نے سیکھا, نہ بیوی نے سیکھا. جنرلی بات کر رہا ہوں, نارملی طور پر ہمارے پاس علم دین کہاں ہے. علم دین کے حوالے سے ہماری جو کمزوری ہے یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے, بالکل بہت واضح ہے. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والوں, میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے علم دین کی تلاش کے لیے جیلان سے بغداد کا آپ نے سفر اختیار کر لیا تھا. اور قربان جائیں ماں پر کہ جا کر, ایسے نہیں کہ جا کر وہاں پڑھ لینا, نہیں, اپنا سرمایہ دیا تھا کہ جاؤ بیٹا اپنے سرمایہ سے پڑھو. ہمیں تو یہ نہ کہ چلو دینی تعلیم مفت میں ہوتی ہے, مفت ہوتی ہے, عرف ہے, مفت کا تو منع بھی نہیں ہے. کھانا پینا کتابیں وغیرہ سب یہاں فری ہوتی ہے, پھر بھی کوئی پڑھنے نہیں آتا. اور کالج یونیورسٹی کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے, پھر بھی وہیں جاتے ہیں.
جامعۃ المدینہ کے کبھی امتحان یا اس طرح سنی عاشقان رسول کے کبھی مدرسوں کے امتحان ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا، کیونکہ نہ باہر رینجرز کھڑی ہوتی ہے، نہ فوج کھڑی ہوتی ہے، نہ پولیس کھڑی ہوتی ہے، ان کے امتحان ختم ہو جاتے ہیں۔ عاشقان رسول کو آپس میں لڑائی جھگڑے سے کیا کام؟ اور جب کالج یونیورسٹی کا امتحان ہوتا ہے تو فائرنگ ہوتی ہیں، پولیس اور رینجرز کھڑی ہوئی ہوتی ہے کہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ان میں گروپ بازیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو آؤ نا وہاں جہاں امن و محبت و سلامتی ہے، اسلام و دین، جہاں صحیح معنوں میں اسلام و دین اور ایمان کامل کا درس ہوگا، وہاں امن بھی ہوگا، وہاں سلامتی بھی ہوگی، وہاں محبت بھی ہوگی، وہاں راحت بھی ہوگی، وہاں سکون بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو یوں مطلب کہ اللہ کرے کہ ہم اپنی جیب سے بھی اس راہ میں کچھ خرچ کرنے والے بنے۔ البتہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ علم دین کی تلاش میں جیلان سے بغداد پہنچے، اور پھر کئی علماء مشائخ کے پاس گئے، علم دین حاصل کیا، مختلف علوم کی طرف گئے، مختلف علوم کی طرف گئے، یہ بھی علوم وہ بھی علوم، تو فقہ بھی، تو حدیث بھی، تو علم الکلام بھی، اور اتنی کوششیں کی، اتنا اس میں آپ نے جستجو کی، اتنی جستجو کی کہ آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفتی بن گئے۔ یہ حال تھا میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور لوگ دیکھتے تھے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مختلف عنوان پر فتوی دیا کرتے تھے، مختلف عنوان پر آپ تعلیم دیا کرتے تھے، مختلف عنوان پر آپ پڑھایا کرتے تھے۔ یہ مقام تھا میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم نافع کا صدقہ ہم گناہ گاروں کو بھی عطا فرمائے، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ تو یوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنا ذہن ہمیں بنانا ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے۔ یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی حدیثیں ہیں، قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں۔ جب میں نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو دیکھا تو اس کی وہ جہاں وضاحت لکھی تھی، یہ وضاحت لکھی ہے فیضان علم و علماء، فیضان علم و علماء، یہ مقتۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے۔ یہ رسالہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان کا لکھا ہوا رسالہ ہے، جس کا ترجمہ اور اس کی تسہیل، یعنی اس میں مشکل الفاظ کے آسان معنی کر کے المدینۃ العلمیہ نے اس پر کام کیا، اور الحمدللہ یہ رسالہ چھپ کر مقتۃ المدینہ پر ہدیتاً حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس رسالے میں جو یہ آیت کریمہ نقل کی گئی، تو آپ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں، علماء ڈرتے ہیں۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ، یعنی ڈر کو علماء کے ساتھ خاص کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ جب تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب اور اس کی بے نیازی اور احوال دوزخ، دوزخ کے جو حال ہیں، دوزخ کی جو کیفیات ہیں، اور قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ نہیں جانے گا، اس وقت تک حقیقت میں خوف، جو خدا کا خوف ہونا چاہیے، جو خدا کا ڈر ہونا چاہیے، اس کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور اس کی تفصیل علماء کے سوا کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ جب بندہ علم سیکھتا ہے تو جنت کی بھی باتیں سیکھے گا، عقائد کے ساتھ ساتھ جنت کی باتیں سیکھے گا، جہنم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے، نیکوکاروں کے لیے کیا انعام تیار کر رکھا ہے، وہ ساری چیزیں سیکھے گا۔ پھر نیکی کرنے کا طریقہ کیا ہے، نیکی کرنے کا انداز کیا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جائے گی، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کیسے پڑھا جائے گا، عبادت کرتے ہیں، عبادت کیسے کی جائے گی، یعنی عبادت کو ٹھیک کرنے کے لیے، درست عبادت ادا کرنے کے لیے علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ روزہ رکھتے علم نہیں، کتنوں کے روزے ضائع ہو جاتے ہیں،
زکوٰۃ دیتے علم نہیں، کتنوں کی زکوٰۃیں ضائع ہو جاتی ہیں، حج کرتے علم نہیں، کتنوں کا حج ضائع ہو جاتا ہے، حج کو جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، علم دین تو سیکھو، حج ہوگا کیسے، کفارہ کیا ہے، دم کیا ہے، احرام کی احتیاطیں کیا ہیں، اور بہت کچھ ہے حج اور عمرے کے معاملے میں علم دین۔ زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ تو لو کہ ہے کیا زکوٰۃ، دینی کس کو ہے، کس طرح دینی ہے، اس کی کیا احتیاط ہے، سیکھ تو لو نہ، سیکھنی نہیں ہے۔ نماز کا جذبہ مسجد میں لے آیا، کوئی انکار نہیں، مسجد میں آنا کیسے ہے، مسجد میں احتیاطیں کیا ہیں، کیا مسجد میں رہ کر بھی بندہ گناہ کرتا ہے، کیا مسجد میں رہ کر بھی بندہ غلطیاں کر جاتا ہے، اس کا علم کون سیکھے گا؟ ماشاءاللہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنے کا ذوق، قرآن پڑھنے کا شوق ملا، تلاوت کے فضائل پتہ چلے، مگر قرآن مجید کی درست تلاوت کرنی کیسے ہے، اس کا علم نہیں سیکھیں گے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، کیا اس کا علم نہیں سیکھیں گے؟ توحید کا پورا ایک باب ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، کیا یہ سب سیکھیں گے نہیں کہ بس سنی سنائی بات میں وسوسوں میں آ کر ادھر ادھر ہوتے چلے جائیں گے؟ سیکھنا پڑے گا، انبیاء کرام کے بارے میں علم سیکھنا پڑے گا، فرشتوں کے بارے میں علم سیکھنا پڑے گا، جنت و دوزخ کے بارے میں علم سیکھنا پڑے گا، حشر و قیامت کے بارے میں علم سیکھنا پڑے گا، اور نہ جانے کتنے علوم عقائد کے باب میں وہ سیکھنے پڑیں گے۔ مارکیٹ میں اٹھ کر تجارت کے لیے چلے تو گئے، بس شروع سے ایک ہی دھن تھی، تجارت کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، پیسہ کتنا ملے گا، جائز ہے ناجائز یہ کون پوچھتا ہے، تنخواہ کتنی ملے گی، بونس کتنا ملے گا، لیو انکیشمنٹ کتنا ملے گا، سال کی چھٹیاں کتنی ہوگی، بونس کیا ہوگا، سالانہ انکریمنٹ کتنا ہوگا، یہ سب پوچھیں گے، مگر کبھی پوچھا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ کام کرنا، یہ نوکری کرنا؟ مارکیٹ میں جا کر پوچھیں گے یار کون سی نئی لائن ہے ذرا بتا تو صحیح، ٹریڈنگ کرنے کا، تجارت کرنے کا، بزنس کرنے کا، یار پیسہ کمانا ہے، میرے کو پیسہ کمانا ہے، گھر چلانا ہے، گھر چلانا ہے۔ ارے بھائی خدا کے بندو، آپ بزنس کا پوچھنے کے لیے گئے، یہ تو پوچھو کہ یہ بزنس کرنا جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، اس کی ڈیلنگ کے اندر کوئی غیر شرعی چیز تو نہیں ہے، پیسہ کمانا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ٹھیک ہے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، نان نفقہ آپ پر ہے، مگر آپ کو کس نے کہا ہے کہ بیوی بچوں کا پیٹ حرام کے روپے سے پالنا ہے، حرام کی روزی سے پالنا ہے، سود اور رشوت سے پالنا ہے، جھوٹ اور دھوکے سے پالنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے پیٹ پالنا ہے؟ پیٹ آپ پالنے والے ہو، رزق دینے والا تو اللہ ہے، تم کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ بنایا ہے، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ حرام مال سے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کی آپ کو اجازت مل گئی ہے؟ نہ، حرام روزی کمانے کی ممانعت ہے، منع ہے، حرام حرام ہے، لیکن اس کا علم کیسے سیکھیں گے؟ رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کر بیٹھتے ہیں، بیوی کے ساتھ غیر شرعی معاملات کر بیٹھتے ہیں، بچوں کے ساتھ غیر شرعی معاملات کر بیٹھتے ہیں، نکاح کا شوق تھا، شادی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، شادی کے لیے 4 قسم کی معلومات لے لی، شادی کے لیے سب کچھ تیاری کر لی۔ ارے بھائی نکاح کے احکام سیکھے، طلاق کے احکام سیکھے، طلاق کنایہ کسے کہتے کبھی سنا، پتا چلا؟ یہ لفظ بھی پہلی بار سنا تھا۔ شادی سے پہلے کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، کبھی پڑھا، کبھی سیکھا؟ آپ کو خوشخبری تو مل گئی شادی کے بعد کہ بیٹا ہونے والا ہے، بچہ ہونے والا ہے، میں باپ بننے والا ہوں، میں ماں بننے والی ہوں۔ ابھی کتاب کھول کے پڑھا کہ بچہ جب پیدا ہوگا تو میرے حقوق کیا ہیں، اس کی پرورش کیسے کرنی ہے؟ نہیں، پتا چلا کہ کچھ خوشخبری ہے، فوراً خیال آیا کون سی اسکول میں داخل کرائیں گے، کون سی اسپتال میں نام لکھوائیں گے۔ ارے بھائی یہ ساری باتیں بات کی ہے، پہلے یہ تو سیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی تو کیا کرنا ہے، بیٹا دیا تو کیا کرنا ہے، اس کے شرعی احکام کیا ہیں۔ کچھ نہیں سیکھنا، علم دین کا جیسے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ شعور ہی نہیں ہے۔ کتنا کہ تھوڑا بچہ بڑا ہوا تو قاری صاحب کو بلا کر قرآن پاک تھوڑا درست کرانے کی کوشش کر لی، اور ہمارے اسکولوں میں 1-2 پیریڈ اسلامیات کے لگ گئے۔ اب وہ کیسے لگے، کیا سیکھا، کیا نہیں سیکھا؟ بھائی انہوں نے اسلام پڑھا، اسلام سیکھا ہے۔ قرآن پاک قاری صاحب لگا دیا تھا، قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھا دیا، سکھا دیا۔ 2-4-5 مہینے میں قاری صاحب نے قرآن پڑھایا۔ اب وہ صحیح پڑھایا، غلط پڑھایا، یہ تو پوچھنے کا بھی والد تھوڑی گئے تھے۔ والد صاحب تو ٹیوشن کی خبر لینے کے لیے جاتے تھے کہ ٹیوشن صحیح پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ قاری صاحب رکھا تھا 1500 روپے میں، ٹیوشن رکھا تھا 15,000 روپے میں۔
قرآن پڑھانا تو 1500 روپے کا قاری صاحب چاہیے، اور انگلش اور ٹیوشن پڑھانا اسکول تو 15,000 روپے کا ٹیچر چاہیے۔ اتنا تو فرق کیا ہوا ہے ہم ہی لوگوں نے دین اور دنیا کی تعلیم کے اندر۔ اور اگر بیٹا نے کبھی مدنی ماحول مل گیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گیا، کسی عاشق رسول کی صحبت نصیب ہو گئی، مدنی انعامات و مدنی قافلے والے کی صحبت نصیب ہو گئی، اور گھر میں آ کر کہے گا کہ امی جان ابو جان 1 ماہ کے مدنی قافلے کی اجازت دے دی، بیٹھ جا، پڑھائی خراب ہو جائے گی، اسکول کی چھٹیاں کرے گا، کالج کی چھٹیاں کرے گا۔ ارے اللہ کے بندو، تم نے تو علم دین سکھایا نہیں تمہاری اولاد کو۔ آج دعوت اسلامی والا بلا رہا اللہ کی راہ میں تو ماتھا چوم کر اجازت دے دو نا۔ کیا غوث پاک کی والدہ نے غوث پاک کو نہیں بھیج دیا بغداد کہ جا بیٹا قیامت کے روز ملیں گے؟ میں نے خود امیر اہل سنت کو چند دفعہ کہتے ہوئے سنا ہے، مبلغین سے سنا ہے، مبلغین کو فرماتے تھے کہ یہ میرے 2 بیٹے ہیں، احمد رضا، عبید رضا اتاری المدنی اور بلال رضا اتاری المدنی۔ آپ فرماتے ہیں دونوں کو لے جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے، میں اس بات پر راضی ہوں کہ یہ جائیں مدنی کام کریں، میں قیامت کے روز میرے بیٹوں سے ملاقات کروں گا۔ آج ہے ایسا وقت، مگر ہم ہیں ایسے سوچتے ہیں؟ ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے یار، ہماری اولاد کے بارے میں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارا تو کہتے رہا کہ وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور ہو رہا ہے، اللہ ہمارا حال اچھا کر دے، مگر خدا کا واسطہ اپنی آنے والی نسلوں کو تو بچاؤ، اپنی نسلوں کا بچاؤ۔ یہ 3 سال 4 سال 5 سال کا جو منا یا چند ماہ کا جو منا یا منی آپ کی گود میں ہے، نیت کرو کہ اسے حافظ اور عالم بنائیں گے، اس کو دروس قرآن سکھانا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں شریعت دی ہے اس کا علم سکھانا ہے ان کو، اور خود سیکھنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں اور علم دین سیکھنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے اور اس بات پر غور کریں کہ یہ میں کچھ کر رہا ہوں، اگر میں اسی طرح علم دین جو مجھ پر فرض ہے، مجھ پر واجب ہے، مجھ پر لازم ہے، وہ سیکھے بغیر قبر میں اتر گیا تو میں اپنے رب کے حضور جواب کیا دوں گا؟ یہ تو ساری باتیں تھی جو ہماری کیفیت تھی۔ علم دین تو ایک ایسا قیمتی اور اتنا اہم، اتنا خوبصورت اور اتنا میٹھا باب ہے، اتنا میٹھا چیپٹر ہے کہ قرآن میں اس کے فضائل آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس علم کے فضائل بیان کرے وہ علم کیسا میٹھا ہوگا۔ حدیث میں جس کے سیکھنے کی فضیلت آئی، یہ علم کا چشمہ کتنا میٹھا ہوگا، کبھی پیے تو صحیح۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو شخص طلب علم میں مر جائے گا، علم دین، یہاں جو بھی میں عرض کروں گا علم دین مراد ہے، جو شخص طلب علم میں مر جائے گا اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس میں اور پیغمبروں میں درجہ نبوت کے سوا کوئی درجے کا فرق نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث سنیے، جو شخص ایک باب علم کا دوسروں کے سکھانے کے لیے سیکھے اس کو 70 صدیقوں کا ثواب دیا جائے گا۔ ارے آپ سنتے چلے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر اس کے فضائل بیان کیے۔ وہ یہ ابھارا جا رہا ہے کہ علم کی تلاش کرو، علم کی تلاش میں چلو، آج بہت ہے۔ ارے پہلے تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا تب جا کر کوئی علم دین سیکھنے کے لیے جگہ ملا کرتی تھی۔ آج تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے علم دین سیکھنے کے اتنے مواقع دے دیے۔ مدرسۃ المدینہ بالیگان میں جا کر قرآن کا علم سیکھو، مدنی قافلوں میں سفر کر کے علم سیکھو، ہفتہ وار اجتماع میں آ کر علم دین سیکھو، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں آ کر علم دین سیکھو، فیضان سنت کا درس دے کر سن کر علم دین حاصل کرو، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر علم دین سیکھو، 12 روزہ مدنی کورس کر کے علم دین سیکھو، 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کر کے علم دین سیکھو، 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کر کے علم دین سیکھو۔ ارے اللہ کے بندو خوش ہو جاؤ، الحمدللہ 23 جنوری کو اسی فیضان مدینہ میں فرض علوم کورس کا درجہ شروع کیا جا رہا ہے۔
فرض علوم کورس، اللہ اللہ اللہ، جو علم دین کا حریص ہو اس کے منہ میں پانی آ جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کہ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ فلاں عالم صاحب ہیں، مجھے اجازت دے دیجئے میں ان سے علم دین حاصل کروں۔ تھوڑا دیر ہو گئی، پتہ چلا وہ عالم صاحب انتقال کر گئے۔ اتنا روئے کہ ماں کو رحم آ گیا، کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے امی جان تمہیں کیا پتا میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، جس عالم دین سے مجھے علم سیکھنا تھا ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر رو رہے ہیں۔ پہلے یہ مائک وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے۔ ایک عالم سے علم دین حاصل کرنے کے لیے 50 60 ہزار لوگ آتے تھے۔ اس وقت جب گھوڑے اور اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، طویل سفر کر کے میدانوں میں آتے تھے، اور علماء کرام ہمارے اس وقت کے اکابرین جب بیان کرتے تھے، حدیث سناتے تھے تو مائک تو ہوتا نہیں تھا۔ یہ تو میرے غوث پاک کی کرامت ہے کہ جو پہلا سنتا تھا وہی آواز آخری والا بھی سنتا تھا، جبکہ ہزاروں کا اجتماع ہوتا تھا۔ مگر جنرلی طور پر ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی محدث، کوئی حدیث بیان کرنے والے حدیث بیان کرتے تھے تو 400 سینکڑوں وہ عشاق ہوتے تھے جو ان کی حدیث سن کر، جیسا ہمارے مکبر ہوتا ہے نا، مائک نہ ہو تو تکبیر آگے پہنچاتا ہے، اس طرح پہلے اس طرح کے لوگ ہوتے تھے جو حدیث بیان کی جاتی تھی، اس حدیث کو آگے بیان کی جاتی تھی، اور جب آخر میں جب قلم و دوات اور ان کی گنتی کی جاتی تھی تو 400 500 کی تعداد صرف ان کی ہوتی تھی، اور 50 60 ہزار 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا علم دین سیکھنے والوں کا۔ دور سے سفر کر کر امام مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، دور سے سفر کر کر امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، دور سے سفر کر کر امام شافعی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، تو کوئی امام بخاری کے پاس آتا تھا تو امام رازی کے پاس آتا تھا۔ بڑے بڑے علماء کے واقعات پڑھے تو صحیح، ہزاروں علم دین سیکھنے کا عشق رکھنے والے، علم دین سے محبت کرنے والے، اپنا گھر بار شہر کاروبار چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر یہ علم دین سیکھنے کے لیے علماء کی بارگاہ میں آتے تھے۔ 8 10 سال 16 سال تک علم دین حاصل کرتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میں نے زمانہ تعلیم العلمی میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ 20,000 کتابوں کا مطالعہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، مطالعے کا موقع فراہم کرنے کے لیے، بہت کچھ سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی ہمیں 23 جنوری سے بہترین موقع عطا کر رہی ہے۔ اسی عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ 63 روزہ فرض علوم کورس جو صبح 8 سے 10 تک ہے شروع ہو رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جب یہ کورس جس میں فرض علم سکھایا جائے گا، عقائد کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، توحید و رسالت کے معاملے میں، فرشتے اور جنت وغیرہ، دوزخ وغیرہ کے عام، اور بہت کچھ علم دین جو عقائد کا باب ہے، باہر شریعت کا پہلا باب بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو چیپٹر ہے، اور بھی بہت کچھ علماء سکھائیں گے انشاءاللہ، مفتیان کرام سکھائیں گے، مبلغین سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ قرآن پاک درست پڑھنے کے لیے قاعدہ سکھایا جائے گا۔ قرآن پاک درست پڑھنے کا اس میں ایک پیریڈ ہوگا، درجہ ہوگا، اسی طرح ماشاءاللہ اسلام بھائی بیٹھیں گے، اللہ نے چاہا تو فیضان مدینہ میں سکھایا جائے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے جس طرح ہمارے ذمہ داران اور نگران کوشش کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امید کرتا ہوں کہ سینکڑوں اسلامی بھائی باب المدینہ کے باہر سے یہاں پر انشاءاللہ 63 دنوں کے لیے آئیں گے انشاءاللہ۔ جو نگران اور ذمہ داران نے زبان دی ہے اور جو انہوں نے نیتیں کی ہیں اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ باب المدینہ میں رہنے والوں کو بھی یہ سعادت نصیب ہو کہ صرف 63 دنوں کی تو بات ہے، 63 ڈیز، زندگی کے اتنے برس گزر گئے، مجھے نہ نماز کا فرض سیکھ سکا، نہ وضو کا فرض سیکھ سکا، نہ غسل کا فرض سیکھ سکا، نہ قرآن درست پڑھنا سیکھ سکا، نہ مجھے سنتیں آئیں، نہ آداب آئے۔ میری زندگی عجیب و غریب ہے یار، زندگی کا مقصد ایک ہی میں نے بنایا ہوا، پیسہ پیسہ پیسہ، دوست یار، گھومنا پھرنا، تفریح، نہ آج دعوت اسلامی نے مجھے موقع دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے غوث پاک کا مہینہ بھی ملا ہوا ہے، تو یہ الحمدللہ ایک عظیم موقع ہے۔ پھر انشاءاللہ 23 جنوری سے اللہ کی رحمت سے فرض علوم کورس شروع ہو جائے گا، تو تمام عاشقان رسول ضرور بھی ضرور اس طرف
کوشش کریں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اللہ کے فرائض سے متعلق ایک یا دو یا تین یا چار یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. کتنی پیاری حدیث. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیے. جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے موزے یا کپڑے پہنتا ہے تو اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کیا اب بھی نہیں آئے ہوئے؟ ہے نیت ہے فرض علوم کورس میں آنے کی؟ کون کون نیت؟ جس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل آ رہی، میں نیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اللہ میرے لیے انتظام اور اسباب کر دے، آسانیاں کر دے، میں انشاءاللہ فرض علوم کورس سیکھنے کے لیے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں آؤں گا. یا بھلے آپ 2 گھنٹے کے لیے آئیں یا 63 دنوں کے لیے آئیں. کون کون نیت کرتا ہے؟ جو نیت کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. دیکھیں صبح کے وقت یہ کورس ہے، آپ اپنے گھر سے کام کاج کے لیے تو نکلتے ہی ہیں، نوکری کے لیے نکلتے ہیں، کسی نہ کسی کام کے لیے نکلتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جلدی نکلیے. یہ یار 8 سے 10 بات کر لیجئے اپنے، اگر سیٹ صاحب اجازت دیتے ہوں اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو اجازت لے لیجئے کہ میں انشاءاللہ 10 بجے کورس ختم ہوگا تو میں آ جاؤں گا. اب آپ کو لگتا ہے کہ میں نے قاعدہ یا قرآن نہیں سیکھنا تو 9:30 بجے چلے جائیے گا. لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ توفیق دینا تو 63 دنوں کے لیے یہیں پڑے رہنا چاہیے. اور مختلف علم دین سیکھنے کے جو یہاں پر کورسز ہوں گے اس میں بھی ہمیں شرکت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان نے کچھ ایسی وجوہات لکھی ہیں جس کی وجہ سے لوگ علم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور وہ علم دین سیکھنے کے معاملے میں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. ان میں جو ایک بات جو آپ نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ شیطان جس قدر علم دین سے دشمنی رکھتا ہے دوسری کسی شے سے اس قدر اسے دشمنی نہیں ہے، اور اس کے سیکھنے میں جتنے وسوسے ڈالتا ہے، جتنی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، یہ کسی اور کام میں اتنی رکاوٹیں پیدا نہیں کرتا. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ علم دین کی اہمیت کتنی ہے. یہ علم دین حاصل کر کر کس طرح میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، شیطان کو اس بات کا علم ہے. ایسا ہے یہ علم دین. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو اس طرح شیطان کے اس حملے کا مقابلہ کر، اس کو دور کر کہ جس قدر اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم دین کے فضائل بیان کیے ہیں اور جس قدر طالب علم کی بزرگی اور اس کا ثواب ہے، جب وہ اس کا تصور کرے گا جس کا میں نے چند روایتیں میں نے آپ کو بیان کی، قرآن مجید کی آیت اس کی تفسیر کے حوالے سے میں نے چند مدنی پھول بیان کیے، بندہ غور کرے کہ اتنی حدیثیں، اتنی قرآن مجید کی آیتیں، اتنے علماء اور علم کے فضائل بیان ہوئے، جب ان کو یاد کرے گا تو فرماتے ہیں کہ شیطان کے اس وار سے بچ کر انشاءاللہ علم دین سیکھنے میں آ جائے گا. دوسری رکاوٹ آپ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہ جو نفس ہے نا، یہ مشقت، محنت و مشقت سے مطلب یہ بھاگتی ہے. نفس یہ آسائش اور راحت کی طالب ہے. آپ فرماتے ہیں لیکن جب انسان اس بات پر غور کرتا ہے کہ دنیا یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ دار فانی ہے، فنا ہونے والا گھر ہے، اور آخرت یہ باقی رہنے والا گھر ہے. اگر یہاں دنیا میں طلب علم میں تھوڑی بہت مجھے کوشش یا مشقت کرنی پڑتی ہے تو بندہ یہ غور کرے کہ یہ تھوڑی بہت کوشش و مشقت مجھے دنیا کے اس ختم ہو جانے والے گھر میں، تو یہاں سے ایک نہ ایک دن تو مجھے مرنا ہی ہے، مگر مجھے باقی رہنے والے گھر کی تیاری کرنی ہے. اس وہاں کی جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندوں کے لیے، علماء کے لیے، اہل علم کے لیے، نیک بندوں کے لیے جو آسائشیں، جو آسانیاں، جو انعام اور اکرام تیار کر رکھے ہیں، بندہ اس کا تصور کرے تو اس کا دل آٹومیٹیکلی مائل ہو جائے گا کہ دنیا کی یہ چند دنوں کی مشقت مجھے آخرت کا بہت بڑا ثواب دلائے گی،
بہت بڑی آسانی دلائے گی. آپ دیکھیے یہاں دنیا میں دیکھ لیجئے, ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, کہ جب انسان کو پتا ہوتا ہے نا کہ اتنی میں تعلیم میں محنت کروں گا. اب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو دیکھ لے جو سی اے بنتے ہیں, یہ مطلب کہ نیند نہ آنے والی گولیاں کھاتے ہیں. یہ اپنا بوریا بسترا سامان لے کر اسٹڈی سینٹر میں جا کر لوکر میں رکھ دیتے, وہی کھاتے, وہی رہتے, وہی سوتے, گھر بھی نہیں جاتے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑتے ہیں, شہر چھوڑتے ہیں, کہاں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, کیسی ڈگریاں لیتے ہیں, کیونکہ کو پتا ہے کہ یہ علم حاصل کرنا, یہ معلومات حاصل کرنا, یہ ڈگری حاصل کرنا مجھے دنیا میں آسانیاں دلائے گا, آسائش دلائے گا, میرا سیلری بڑھے گی, میری بزنس بڑھے گا, میری آمدنی بڑھے گی, میرا گھر بڑا ہو جائے گا, میرے لیے آسائشیں, گاڑیاں وغیرہ وغیرہ ہوگا. یہ سب آسائشوں کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ ساری مشقتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, مگر یہ بھول جاتا ہے کہ یہ گاڑیاں, یہ آسائش, یہ سہولتیں سب دنیا کی یہی کہ یہی رہ جائیں گی. جب قبر میں جائے گا تو وہی ایک کوڑا لٹھا کفن ہوگا اور اسی کے ساتھ اس کو قبر میں اتار دیا جائے گا ایک کفن کے ساتھ. ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی. اس نے دنیا کی آسائشوں کے لیے اتنی محنت کی, آخرت کی آسانی کے لیے کیا کوششیں کی. آخرت کی آسانی کی بات کریں کہ موت تو کسی وقت بھی آ جائے گی, ہم ابھی مر جائیں گے, ہماری سانسیں کب پوری ہو رہی ہیں ہمیں بھی نہیں پتا. آخر کیا ضرورت ہے ہم کو اس طرح آخرت کا نقصان مول لینے کی اور علم دین نہ سیکھنے کی. تو جب بندہ آخرت کے گھر کا تقابل کرتا ہے, باقی رہنے والے گھر کا تقابل کرتا ہے اس ختم ہونے والے, فنا ہونے والے, دھوکہ دینے والی دنیا سے, تو اس کا دل مائل ہوگا کہ یار چھوڑ فکر دنیا کی, چل علم دین سیکھنے چلتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ مخلوق کا تعلق اس سے علم دین کی تلاش میں رکاوٹ بنتا ہے, مگر آپ فرماتے ہیں کہ یہ ابتدا میں ہوتا ہے. شروع میں تھوڑا سا اس کو ایسا ہوتا ہے کہ واسطہ پڑتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا, مگر بڑی خوبصورت بات کی ہے اعلیٰ حضرت کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت اللہ نے. واقعی فرماتے ہیں کہ لیکن جب اسے علم دین کا لطف و لذت حاصل ہوگی نا, تو خود بخود کتاب کے سوا اس کو کسی شے میں لطف آئے گا ہی نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں یار جو علم کے حریص ہوتے ہیں نا, علم دین کے حریص ہوتے ہیں, آپ کو یہ مکتبوں میں نظر آئیں گے, نئی سے نئی کتابیں, عربی کتابیں, تو یہ کتاب ہے تو وہ کتاب, انتظار کرتے ہیں کوئی نئی کتاب آئی. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نے پڑھا تھا, اب فرماتے جب میرے ہاتھ میں کوئی نئی کتاب آتی تو ایسا لگتا کہ جیسے کہ وہ بہت بڑی نعمت میرے ہاتھ میں آ گئی ہے, اتنا خوش ہوتے تھے. آج ہمارے یہاں علم دین کے لیے کافی اعلانات ہوتے ہیں. امیل سو خود فرماتے ہیں ملاقات جو کرتے ہیں, رسالہ لے لو, رسالہ لے لو, ایک رسالہ لے لو مقتدى المدینہ کا, مگر ہم ایک رسالہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. عیدی کے لیے بعضوں کا نوٹ اٹھا لیں گے, چلو امیل سنت کی بارگاہ سے مل رہی ہے, جو بھی نیت ہو اللہ تعالیٰ اچھی نیت عطا فرمائے, لیکن علم دین سیکھنے کے لیے رسالہ مفت دیا جا رہا ہے یار, اٹھا تو لو, پڑھنے کے لیے اٹھا لو, اللہ تعالیٰ توفیق دے دو, پڑھ کر کسی اور کو دینے کے لیے اٹھا لو, مفت دیا جا رہا ہے, وہ بھی نہیں اٹھاتے. یعنی اتنی زیادہ بے رغبتی ہو گئی ہے. آج علم دین سیکھنا جتنا آسان ہو گیا ہے جذبہ اتنا کم ہو گیا ہے. کل جتنا مشکل تھا جذبہ اسی قدر زیادہ تھا. آ جاؤ سارے کے سارے فرض علوم کورس سیکھنے کے لیے فیضان مدینہ کا رخ کر لیجئے. اور یہ بھی خوشخبری سناتا چلوں کہ یہ فرض علوم کورس الحمدللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. سبحان اللہ. تو اس طرح کئی اور عذر کہ جس کی وجہ سے لوگ علم دین حاصل نہیں کرتے. آپ نے لکھے, ایک یہ بھی لکھا ہے کہ طلب عزت, مطلب تھوڑا سا غور کرے نا تو عزت دنیا, یعنی آدمی فلاں میں عزت حاصل کرتا ہے, فلاں ڈگری مل جائے گی, فلاں عہدہ مل جائے گا تو عزت ملے گی. آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا غور کرے نا اور دنیا کی اور آخرت کی عزت کا تقابل کرے تو دنیا کی عزت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. قیامت کے روز جو عزت ملے گی, میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حافظ کے والدین کو عزت کا تاج عطا فرمائے گا, ان کے سر پر تاج سجایا جائے گا. جن والدین نے اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دی ہوگی نا, انہیں عزت کا لباس پہنایا جائے گا.
قیامت بھرے پورے قیامت. آپ سوچئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے جن ماں باپ کو اتنی بڑی عزت دی جا رہی ہے. یہاں کو چھوٹا موٹا ایوارڈ ملتا ہے اور دنیا کا کوئی بہت بڑا آدمی کہلانے والا کوئی ایوارڈ دیتا ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا میرے کو فلاں فلاں ایوارڈ ملا ہے. کیسا نصیب والا ہوگا ونصیب والے ہوگا ماں باپ جنہیں اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کے انعام میں قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ سے تاج سجایا جائے گا. کتنی عزت نصیب ہوگی اس شخص کو. علماء کو روکا جائے گا رک جاؤ اور فرمایا جائے گا کہ شفاعت کرو جنت میں لے جاؤ. کتنی عزت ملے گی آپ سوچئے قیامت کے روز. علم والوں کو علماء کو نیک لوگوں کو قرآن اور حدیث اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے اور سکھانے والوں کو کتنی عزت ملے گی. میں نے روایتوں کے مضامین عرض کر رہا ہوں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت سیدنا ابو اسود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں علم سے کسی چیز کی عزت زیادہ نہیں. بادشاہ سب لوگوں کے حاکم ہیں اور علماء بادشاہوں کے. دیکھو اس زمانے میں بھی جو کچھ لکھ دیتے ہیں حکام وقت اہل اسلام کے مقدمات میں اس پر عمل کرتے ہیں. اور ایک بہت پیارا ایک واقعہ لکھا منقول ہے کہ ایک امیدوار بادشاہ کے دربار میں گیا. بادشاہ نے کہا تو تو جاہل ہے, تو تو ہماری خدمت کے لائق نہیں, اور اس کو نکال دیا. اس شخص نے امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی سے علم دین حاصل کیا, اور اس کی لذت اور دنیا کی آفت اور بادشاہوں اور امیروں کی جو صحبت کے جو نقصانات ہیں, سرداروں کے جو ان کے نقصانات ہیں, اس سے وہ واقف ہوا. ایک روز بادشاہ نے اسے بلایا اور امتحان کے بعد فرمایا اب تو ہماری ملازمت اختیار کر لے, اب تو ہمارے لائق ہو گیا ہے اور اب ہم تمہیں قبول کرتے ہیں, تو جو عہدہ چاہیے تیرے لیے حاضر ہے. اب اس نے کہا کہ جب اس وقت میں آپ کے کام کے نہ تھا تو آپ نے مجھے نکال دیا. حقیقت تو یہ کہ اب آپ میرے کام کے نہیں ہیں. آپ نے مجھے اس وقت پسند نہیں کیا, میں اب آپ کو پسند نہیں کرتا ہوں. علم دین نے کہاں کا کہاں پہنچا دیا. اب بھی نہیں سیکھو گے یار, آ جاؤ آ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں علم دین سیکھنے کی حرص اور محبت اور لالچ پیدا کر دے. اللہ کرے جتنی ہم دولت اور اس طرح کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں, ایک کاش دنیا کی اور دولت کی محبت سے جان چھوٹ جائے ہم سب کی, اور ہمارے دل میں قرآن حدیث علم دین فرائض علوم سیکھنے کی ایسی محبت پیدا ہو کہ اس کے لیے قربانی دینا, سفر کرنا, مشقت اٹھانا, اس میں کاش ہمیں لذت ملے, مزہ آئے. ایک بادشاہ کو اپنے تخت بادشاہ پر کیا لطف آتا ہوگا جو لطف ایک عالم کو مسئلہ نکالنے کے بعد آتا ہے. مسئلہ نکالنے کے بعد امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ جاگتے تھے رات بھر, سوتے بہت کم تھے, رات بھر جاگتے تھے, مطالعہ کرتے تھے, مسائل نکالتے تھے. آپ کے جو محبت کرنے والے تھے محبت اور رحم میں کہا کہ حضور کچھ آرام کر لیجئے, بیمار نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ لوگ آرام کر رہے ہیں, لوگ سو رہے ہیں, اس امید پر کہ اگر ہمیں کل کو مسئلہ ہوگا تو ان کے پاس جائیں گے تو یہ مسئلے کا حل بتا دیں گے, اگر میں سو گیا تو ان کو مسئلے کا حل کون بتائے گا. یہ تھے امت کے خیر خواہ. ایک کاش ہم سب علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں. اور یہ جو فرض علوم کورس, پھر اس کے ساتھ ہی مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس, مدنی تربیتی کورس جو شروع ہو رہے ہیں, جس میں فرائض علم کے ساتھ ساتھ نماز روزہ کے متعلق بھی, نماز جنازہ, تو کلمے, ماشاءاللہ درس بیان اور بہت کچھ علم دین سکھایا جائے گا. اللہ کی رحمت سے اتنا سنہری موقع مل رہا ہے, سبز موقع مل رہا ہے. جو بھی اس کو جو موقع بولو, مدینہ ہے. بس نیت کریں, ہمت کریں اور آ جائیے فیضان مدینہ میں. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک